کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ امام علی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتمام حجت کی خاطر یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا نواسہ ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیٹا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر ہوں۔ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لبوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے چوما ہے۔ فرمایا کہ میں وہ حسین ہوں کہ جو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوا۔ فرمایا کہ میں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا لخت جگر ہوں جس کے لیے میرے حبیب نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ فرمایا کہ میں خاندان مصطفیٰ کا چراغ ہوں۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں ایک شاعر نے بیان کیا آپ کا جو خلاصہ ہے کہ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبرائیل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے۔ محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا، وہ توڑ کے کعبے کو صفایا کر دیا ہم نے، دم میں حق کو باطل کو جدا کر دیا ہم نے، چہروں پہ ہمارے ہے حسن ازل کی تنویر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہیں تقدیر۔ امام علی مقام تاجدار کربلا سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں صحابیت سے اونچا درجہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ موجود ہیں، اور لیکن جان لو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی دنیا میں حضور کا نواسہ نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو باقی تو سارے ہوں گے، لیکن تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا نواسہ نہیں ملے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہونے والا حسین نہیں ملے گا۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا لال فاطمہ کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ فرمایا کہ اے کوفیوں کیوں تم میرے قتل کے در پہ ہو، حالانکہ شریعت میں قتل تو اس کا جائز ہے جو مرتد ہو جائے، اور الحمدللہ میں اسلام کے اوپر قائم ہوں اور دین کے اوپر قائم ہو کے دین کے ڈنکے بجا رہا ہوں، اور دین کی خاطر ہی میں نے یہ کربلا کا میدان سجایا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کا روضہ چھوڑا، کعبۃ اللہ چھوڑا، اور کربلا کا جو میدان سجایا، اپنا خاندان میرا ساتھ ہے۔ فرمایا کہ صرف دین کی وجہ سے تو تم کیوں میرے در پہ ہو، مجھے قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو۔ بہرحال تو وہ جب سمجھ نہ آئے تو حسین ابن علی کی بھی سمجھ نہیں آتی، کہنے لگے کہ آپ یا تو بیعت کرو ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ خاندان نبوت کے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے کہ اس شخص کی بیعت کریں جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو دین اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو، اللہ رسول کی جس کو پرواہ نہ ہو، تو خاندان نبوت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس یزید کی بیعت کریں۔ آپ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید کی بیعت کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے۔
امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کربلا میں ان یزیدیوں کو بھی یہ پیغام دیا، فرمایا کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کی اتباع کرو، میں نبی کا نواسا ہوں، میری پیروی کرو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے اوپر چلو، ظالم کا ساتھ نہ دو بلکہ حضور کے دین کا ساتھ دو۔ وہاں پر بھی آپ نے پیغام دیا، اور یہ صرف کربلا میں یزیدیوں کو پیغام نہیں تھا، کوفیوں کو پیغام نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر حسینی کے لیے امام علی مقام کا یہ پیغام اب بھی موجود ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام علی مقام کا یہ پیغام اپنے سینے میں اس کو جگہ دے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ امام علی مقام کا اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام ہے، فرمایا کہ میں حسین ابن علی، میں مصطفیٰ کا نواسا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، میں نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی ہے، اس وجہ سے قبول نہیں کی کہ یزید شریعت کا باغی ہے، یزید بے نمازی ہے، یزید ظلم کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ماننے والے قیامت تک ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ کسی صورت میں اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وقت کا بادشاہ اگر اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی پرواہ نہ کرے، دین اسلام کے احکامات کو نہ مانے اور قرآن کو قانون کی صورت میں نہ مانے، تو فرمایا کہ حسین کا یہ پیغام یاد رکھنا، حسینی تم تب بنو گے کہ جب تم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے، حق کا پرچار کرو گے، حق بات کو بلند کرو گے، اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور اس کو مجبور کرو گے اور اس کو بتاؤ گے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین نے پیغام دیا ہے اور ہمیں حسین کی تعلیمات اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شریعت کو قربان نہیں کریں گے، ہم سب کچھ برداشت کریں گے لیکن رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی جانیں تو قربان کریں گے لیکن اللہ کے عہد کو توڑنے والا حاکم ہم سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر تو حسینی ہیں، اور مبارک ہو جو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کے اوپر بھی عمل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو امام علی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو فکر عطا فرمائی ہے اس فکر کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روح سے جب کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، سینے سے پھر غیروں کا ڈر کیوں نہیں جاتا، اور جب کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم،